دیکھیے ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا۔ دیکھیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام نے ارینج میرج کی حوصلہ افزائی کی ہے، لو میرج کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ یہ ہم نے فرق کر دیا کہ ارینج میرج الگ ہے، لو میرج الگ ہے، حالانکہ ارینج میرج ہی لو میرج ہوتی ہے۔ لو میرج کا مطلب میاں بیوی میں محبت۔ اسلام نے ہمیں جو نظام دیا نا، انشاءاللہ رمضان کے مہینے سے سیرت کا کورس شروع ہوگا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کریں، دیگر متعلقین کو بھی جوڑیں۔ اس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح کیسے ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے ان کے والد عبد المطلب گئے، حضرت آمنہ کی طرف سے ان کے والد وہاب وہ تھے، دونوں خاندانوں کے ملنے سے نکاح ہوا۔ آپ انشاءاللہ سیرت میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، لیکن آپ کے چچا اس وقت ابو طالب آپ کی طرف سے سرپرست تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا آپ کی طرف سے سرپرست تھے۔ آپ سیرت میں جہاں جہاں پڑھیں گے تو ارینج میرج کا تصور ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ ان کی رضامندی کے ساتھ اور ان کی دعاؤں کے ساتھ انسان جو ہے نکاح کا اہتمام کرے، اس بابرکت رشتے کا آغاز کرے ان کی دعاؤں کے ساتھ۔ ان کو اگر ناراض کر کے کرے گا تو ایسے رشتے کے اندر جو ہے وہ پھر برکت نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھیں اب رہا مسئلہ لو میرج کا، تو ارینج میرج کو اللہ اپنے فضل سے لو میرج بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ روم میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جب ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کے بندھن کے اندر بنتے ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کے دلوں کے اندر محبت اور رحمت پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی کو تو میں اور آپ لو میرج کہتے ہیں۔ اس لیے بالکل والدین کو بائی پاس کر کے نکاح کرنا، اس کی شریعت نے حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ہو جاتا نہیں ہو جاتا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی شریعت نے حوصلہ افزائی نہیں کی۔ جب دونوں خاندان مل کر بیٹھتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، تو لڑکے کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میرا خاندان ہے، لڑکی کے ذہن میں بھی ہوتا ہے میرے پیچھے میرا خاندان ہے، اور پھر وہ اس قسم کا کوئی اقدام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ دونوں خاندانوں کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی سرپرست نہ ہو، نہ والد ہو نہ بھائی ہو، آپ نے کسی کو اعتماد میں لیا ہی نہیں اور اقدام کر لیا، تو تنگ آ کر گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو، اگرچہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لو میرج کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بہت کم معاشرے کے اندر کامیاب ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات والدین اپنی رضامندی ٹھوس دیتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے، اس کا دل پپو کی بیٹی کی طرف رغبت ہی نہیں کر رہا، لیکن اماں نے ٹھوس دیا کہ بھئی اب اسی سے نکاح کرنا ہے۔ اب وہ نکاح نہیں کر رہا تو اماں ناراض ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں ماں کی ماننے میں خیر ہے۔ دیکھیں ماں وہ ہستی ہے جس کو آپ دلائل سے نہیں سمجھا سکتے۔ اس کے بجائے آپ اگر اماں رو رہی ہیں نا، اس کا طریقہ یہ آپ اس سے زیادہ روئیں۔ آپ کو رونا نہیں بھی آ رہا، آپ گلیسرین آنکھوں میں ڈال لیں تاکہ آنسو بہہ جائے، کمرے بند کر کے زور زور سے ہچکیاں لیں تاکہ اماں کو پتا چلے کہ بیٹا جو ہے اتنا پریشان ہو گیا۔ ماں کو تھوڑا سا وقت دیں گے، سمجھائیں گے، آہستہ آہستہ مان جائے گی۔ لیکن ایسی لڑکی سے آپ نکاح نہ کریں جس کی طرف آپ کی رغبت ہی نہیں ہے، بھلے اماں کہہ رہی ہیں، کیونکہ پھر نقصان ہوگا نا۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن علیحدگی ہونی ہے۔ جب رغبت ہی نہیں ہے، اول تو کوشش یہ کریں جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں، والدہ کہہ رہی ہیں، والد کہہ رہی ہیں، اس میں انشاءاللہ اللہ برکت دیں گے۔ آپ راضی ہو جائیں، اور راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی دیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر دل اس کی طرف رغبت ہی نہیں کر رہا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں، ماں باپ کے مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اور یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقعوں پر اولاد کے اس حق کا خیال رکھے۔ دیکھیں ماں باپ کو اللہ نے بڑا اونچا حق دیا، بڑا اونچا مقام دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے حق کی بھی ایک باؤنڈری ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر کنواری لڑکی ہے اور آپ اپنی مرضی سے اس کا رشتہ کر دیں، اس سے پوچھنے کی بھی آپ زحمت نہ کریں، یہ غلط طریقہ ہے۔ عاقلہ
بالغہ کا نکاح شریعت یہ کہتی ہے بھئی آپ اس کی اجازت لیں. ایک تو ہم نے خود اس کو باہر کے معاشرے میں بھیجا، ہم نے اس کو کو ایجوکیشن کے ساتھ جوڑا، اب وہ لڑکوں کو دیکھ رہی ہے پروفیسر کو لیکچر دیتا ہوا اور دیگر معاملات سے اس کا تعلق ہے. اب وہ مینٹلی طور پر سمجھ رہی ہے کہ کون سا میرے لیے مفید ہے، کون سا بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے. یہ ماحول ہم نے اس کو فراہم کیا نا. اب اگر وہ انتخاب ایسا کر لے کہ خاندانی اعتبار سے صحیح ہے، دینداری کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن ایک مسئلہ اٹک جاتا ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، بس یہ جو ہے بالکل دین اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. برادری کا نہیں ہے تو کیا ہوا، ہے تو مسلمان نا، ہے تو خاندان کا نا. ہاں اگر آپ کی بیٹی نے کوئی سڑک چھاپ ڈھونڈ لیا، چور ڈھونڈ لیا، ڈاکو ڈھونڈ لیا، چرسی ڈھونڈ لیا، موالی ڈھونڈ لیا، ماں باپ کو شریعت نے اعتراض کا حق دیا. کیونکہ لڑکا اور لڑکی تو صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ تو گھر والے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس خاندان کی بہو بھی بنے گی یا ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. تو اگر اتنا فرق ہو تو ماں باپ کو اعتراض کا حق ہے، لیکن اگر بہت معمولی سا مسئلہ ہے تو ماں باپ کو پھر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے کہ اگر بیوہ کو پسند کر لیا، وہ ایک تماشا خاندان والے کھڑا کر دیتے ہیں، بیوہ کو لے کر آ رہا ہے، خاندان والے کیا کہیں گے، ناک کٹے گی. ناک کیوں کٹے گی، بیچارے خاندان والے لا علم ہیں، وہ ناواقف ہیں. آپ ان کو جب صحیح معلومات دیں گے، صحیح بات سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی. تو دیکھیں یہ جو ارینج میرج اور لو میرج کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں افراد تفرید بہت زیادہ ہے. یا تو لڑکا لڑکی بالکل آزاد ہے، وہ ماں باپ کو خاطر میں نہیں لا رہے، یہ بھی غلط ہے. دوسری طرف ماں باپ نے اپنے آپ کو اتنا بسا اوقات سخت کر لیا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. نتیجہ دیکھیں پھر آپ کے سامنے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک ابا جو ہے اپنے بیٹے کے لیے جس کی عمر 20 سال تھی، 40 سال کی خاتون پسند کر کے لے کر آ گئے، کیونکہ اس نے ابا کو وکیل بنا دیا. ابا جو آپ لے کر آئیں گے مجھے قبول ہے. اور ابا وہ ایسا ڈیزائن لے کر آئے کہ وہ لڑکے کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. چاروں نہ چار شادی ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا، 5 سال 8 سال 10 سال بعد علیحدگی ہو گئی. تو اللہ نے یہ رشتہ اس لیے تو نہیں بنایا، لیکن یہ ہماری ناسمجھی اور ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کی خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے ماں باپ کو بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اولاد کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ماں باپ کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھیں. یہ انسان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. یہ جو شادی ہوتی ہے ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ بدل رہا ہوتا ہے، وہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں اس طرح کے اختلافات کے ساتھ، اتنے انتشار کے ساتھ، اتنی انا اور ضد کے ساتھ اور اتنی بد تہذیبی کے ساتھ اقدامات اگر ہم کریں گے تو ہمارا یہ رشتہ پھر برکت سے خالی ہو جائے گا. اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں.